کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہے، وہ سبھی قابل احترام ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث اللہ کے رسول سے آ جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری رائے میرے فتوے کے مقابلے میں تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو یہ سمجھ جاؤ کہ میری عقل معاف ہو گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میری بات اللہ کے رسول کے مقابلے پہ آ گئی ہے۔ فرمایا کرتے تھے میری رائے کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا تقلدنی ولا تقلد مالکن، نہ میری تقلید کرنی ہے، نہ امام مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزائی کی، نہ ثوری کی، بلکہ بات وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لی تھی، اللہ کی بات قرآن سے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس نے کہا کہ تقلید صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، نہ کہ ائمہ کی۔ ائمہ کے قول کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث آ جائے تو حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تقلید اخذ شدہ حکم کی پیروی کو کہتے ہیں، جس میں اس کی دلیل پر اعتماد ہونے کے سبب بغیر طلب دلیل کے پیروی کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اخذ شدہ نہیں ہے، بلکہ وحی الہی ہے، اس کی اطاعت ہوگی نہ کہ تقلید۔ ائمہ کا اقوال ان کا اپنا قول نہیں ہے، بلکہ تحقیق ہے جو کئی احادیث سے ہوتی ہے، نہ کہ ایک صحیح حدیث سے۔ ائمہ نے کہا کہ صحیح حدیث کو لو تو یہ بات اہل تحقیق کے لیے ہے، نہ کہ عوام کے لیے۔ اہل تحقیق اس پہ تحقیق کرے، اگر میری تحقیق سے حدیث قوی ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے اہل تحقیق پر تقلید واجب نہیں ہے، عوام پہ واجب ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی حدیث پر عمل نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہونا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحیح حدیث خبر کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ عمل کے۔